اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، مل کے صلوات پڑھیں محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وہو قول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پیارے بچوں، ماہ رمضان المبارک میں ہمارے دروس کا سلسلہ آج الحمدللہ 12ویں رمضان المبارک میں شروع ہو رہا ہے، اور آج 12واں روزہ ہے کہ جسے مولا کے صدقے میں ہم اور آپ خدا کی خوشنودی کے لیے رکھے ہوئے ہیں. لہٰذا ان دروس میں مختصر احکام شرعیہ کو آپ کے درمیان پیش کرتے ہیں تاکہ ہم اور آپ ان احکام اور ان پیغامات الہیہ کے ذریعے سے نجات کو حاصل کر سکیں. آج جو مختصر سا درس ہے اس کا عنوان ہے واجبات نماز. واجبات نماز سے کیا مراد ہے؟ واجبات نماز سے مراد یعنی وہ باتیں جو نماز میں واجب ہیں، ان چیزوں کو، ان اذکار کو واجبات نماز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہم مختصر سے اس درس میں جانیں گے کہ نماز کے واجبات کون کون سے ہیں، تاکہ ہم اگر ان واجبات کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز کیا ہوگی؟ باطل ہو جائے گی. اگر ان واجبات نماز میں سے کوئی بھی ایک رکن ہم چھوڑ دیں تو ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، کیونکہ یہ واجبات نماز بہت ضروری ہے. واجبات نماز میں جب آپ سب سے پہلے نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو رکن ہے وہ ہے نیت. سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ نیت. نیت کا عمل سے بہت گہرا تعلق ہے. نیت کا عمل سے بہت گہرا تعلق ہے. جیسے روح کا رشتہ جسم سے ہے، ٹھیک ہے، اگر جسم سے روح نکل جائے تو کیا ہوگا؟ تو جسم کیا کہلائے گا؟ مردہ کہلائے گا، مردہ ہو جائے گا، بے جان ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر عمل سے نیت نکل جائے تو عمل کیا ہے؟ وہ مردہ ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا عمل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نیت ایک بہت اہم جز ہے انسان کے اعمال کو شرف قبولیت پانے کے لیے. اسے پتا ہو کہ جو میں یہ عمل کر رہا ہوں وہ کس کے لیے کر رہا ہوں، وہ عمل جو میں انجام دے رہا ہوں وہ قربتاً الی اللہ ہے یا قربتاً الی الناس ہے. یہ عمل لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہے یا اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پر. تو اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اعمال کو بجاوری کے لیے انسان کی نیت کا خالص ہونا ضروری ہے. ویری گڈ. تو انسان کی اگر نیت اچھی ہوگی تو اس کے اعمال بھی جو ہیں وہ اچھے
قابل قبول ہوگی. ٹھیک ہے, تو واجبات نماز میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہے نیت. جب آپ نماز کا قصد کریں, نماز کا ارادہ کریں. اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ جو ہم نماز کا ارادہ کر رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, یہ ارادہ جو ہے ارادہ نفسی, یہ خود ڈیپینڈ ہے نیت پر. یعنی آپ کی نیت تھی تو آپ وضو کر رہے ہیں, نماز کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیت ہے. تو اب زبان سے الفاظ کا ادا کرنا لازمی نہیں ہے کہ انسان یہ نیت کے الفاظ جو ہے زبان سے دہرائے کہ میں وضو کرتا ہوں یا نماز پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ. مستحب ہے کہ دوہرا لے. اگر نہ دوہرائے, خالی دل میں قصد کرے, دل میں ارادہ رکھے کہ میں وضو کر رہا ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کی قربت کے لیے, اللہ کی نزدیکی کے لیے, تو یہ کافی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ پھر دوسری بات, جب نماز کی نیت ہو گئی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے جو واجبات نماز کا دوسرا رکن ہے وہ ہے قیام. کیا ہے وہ؟ قیام کسے کہتے ہیں؟ یعنی نماز کی حالت میں نماز کے لیے بالکل اسٹیٹ سیدھے کھڑے ہونا قیام کہلاتا ہے. قیام کیا کہلاتا ہے؟ نماز کے لیے بالکل سیدھے کھڑے ہوں, اسے کہتے ہیں قیام. پھر قیام کی حالت میں کیا ذکر پڑھیں, کیا اذکار ہیں, وہ بات کی بات ہے. ٹھیک ہے, نماز کے قیام کی حالت کے ذکر کیا ہے وہ الگ چیپٹر ہے. ابھی ہم نیت کے بعد جو دوسرا رکن ہے واجبات نماز کا, وہ کیا ہے؟ قیام. جب قیام کی پوزیشن میں آ گئے, آپ بالکل اسٹینڈ سیدھے کر کے کھڑے ہو گئے, پھر اس کے بعد آپ نے تکبیرۃ الاحرام یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے کانوں تک اور کہنا ہے اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. مثال کے طور پہ کوئی تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے, نیت کرے, نیت کر کے نماز کے لیے قیام کی حالت میں آئے اور قیام کی حالت میں آ کے بغیر اللہ اکبر بولے, بغیر تکبیرۃ الاحرام لگائے نماز شروع کر دے. الحم سورہ الحم پڑھے, پھر کوئی سورہ پڑھے, پھر اس کے بعد پوری نماز تمام کرے, تو آیا اس کی نماز صحیح ہے یا باطل ہے؟ کہا اس کی نماز باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رکن کو چھوڑ دیا. واجبات رکنی کیا ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کی نماز جو ہے باطل ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو کلاس ہوگی, جو درس ہوگا, اس میں آپ کو واجبات رکنی اور واجبات غیر رکنی بھی آپ کو بیان کیے جائیں گے. آج صرف آپ واجبات نماز کو سمجھیں کہ واجبات نماز کے جو واجبات ہیں وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے سب سے پہلے واجبات نماز میں آپ کو کیا بتایا؟ نیت. دوسرے نمبر پہ آپ کو قیام. قیام کے بعد آپ کا جو ہے تکبیرۃ الاحرام یعنی اللہ اکبر کہنا. پھر چوتھے نمبر پہ جب آپ تکبیرۃ الاحرام کر لیتے ہیں, ذکر پڑھ لیتے ہیں, پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں. رکوع جو ہے یہ واجبات نماز میں سے ہے. واجبات نماز میں کیا ہے؟ رکوع ہے. رکوع کے بعد 2 سجدے یعنی سجود, 2 سجدے بجا لانا اللہ کی بارگاہ میں ہر رکعت میں, یہ واجبات نماز میں سے. پھر اس کے بعد قراءت یعنی آپ جو قیام کی حالت میں یا ذکر رکوع میں یا ذکر سجود میں جو ذکر کرتے ہیں, اس ذکر کا صحیح عربی میں پڑھنا, صحیح عربی میں صحیح تلفظ کے ساتھ, صحیح مخارج کے ساتھ اس کو ادا کرنا, یہ بھی واجبات نماز میں سے. ایسا نہیں ہے کہ آپ الحم پڑھ رہے ہوں یا کوئی ذکر پڑھ رہے ہوں اور اسے صحیح انداز میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں, تو آپ کی نماز میں کیا ہوگا؟ نقص پایا جائے گا. اور نقص اگر نماز میں ہوگا تو فقہا اور مجتہدین کہتے ہیں کہ اس کی نماز جو ہے وہ باطل ہے, اس میں اشکال ہے. هذه الصلاۃ اشکال, اس کی صلاۃ جو ہے نماز جو ہے وہ کیا ہے؟ اشکال رکھتی ہے, یعنی شک ہے اس کی نماز میں. بہرحال پھر اس کے بعد ہے ذکر.
जो ذکر جو اذکار آپ قیام کی حالت میں کریں گے، رکوع کی حالت میں کریں گے، سجود کی حالت میں کریں گے، تشہد کی حالت میں کریں گے، سلام کی حالت میں کریں گے، جو بھی ذکر آپ کریں گے یہ واجبات نماز میں سے رکن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سلام، یعنی جب اگر نماز 2 رکعتی ہے تو تشہد کے بعد آپ فوراً کیا پڑھیں گے؟ سلام پڑھیں گے۔ اگر 3 رکعتی نماز ہے جیسے مثل مغرب کے ہے تو آپ تیسری رکعت میں تشہد کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سلام پڑھیں گے۔ اگر نماز 4 رکعتی نماز ہے مثل ظہر و عصر و عشاء کے تو آپ چوتھی رکعت میں تشہد کے بعد کیا پڑھیں گے؟ سلام پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے واجبات نماز میں ترتیب۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے قیام کرنا ہے، نیت، قیام، تکبیرۃ الاحرام، اسی طریقے سے رکوع سجود۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ پہلے میں سجدہ کر لیتا ہوں بعد میں رکوع کر لوں گا، پہلے کیا کروں؟ سجدہ کر لوں اور بعد میں اٹھ کے رکوع کر لوں اور بعد میں قیام کروں۔ تو اگر ترتیب نماز کی بگڑ جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ ترتیب اگر بگڑ گئی تو نماز کیا ہو جائے گی؟ لہذا ترتیب بہت ضروری ہے۔ ترتیب کے بعد ہے موالات۔ موالات ہم نے وضو میں بھی بتایا تھا اور نماز میں بھی، واجبات نماز میں بھی موالات ہے، اور وضو کے بعد وضو میں جب آپ اذکار وضو انجام دے رہے ہوتے ہیں، امور وضو انجام دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی موالات شرط ہے۔ موالات کیا ہے؟ موالات ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، پہلے بھی دروس میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ موالات سے مراد کیا ہے۔ موالات یعنی ایک رکن کو انجام دینے کے بعد دوسرے رکن کو اتنی جلدی انجام دیا جائے کہ پہلے رکن کو بھول نہ جائے۔ مثال کے طور پہ دیکھنے والا اگر کوئی دیکھے تو اسے یہ لگے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ کی نماز اپنی اصل شکل کو جو ہے وہ کھو بیٹھے۔ مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر کوئی حالت سجدے میں گیا اور سجدے میں جانے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا اور ابھی دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو وہ اتنی تاخیر کرے کہ پہلی رکعت کے بعد جو دوسری رکعت کا تسلسل ہے، جو متصل ہونا ہے، وہ ٹوٹ جائے تو اس کی نماز میں اشکال ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نماز میں کیا ہو جاتا ہے؟ اشکال ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نماز جو ہے وہ باطل ہو جائے، کیوں؟ کیونکہ موالات میں جو ہے اس نے دھیان نہیں دیا۔ اسی طریقے سے وضو میں بھی موالات رکھا گیا۔ وضو کے موالات میں ضروری تھا کہ ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو اتنی جلدی دھویا جائے کہ پہلا عضو سوکھ نہ جائے، لیکن یہاں واجبات نماز میں جو شرط ہے موالات کی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک رکن کو بجا لانے کے بعد دوسرے رکن کو اتنی جلدی ادا کریں کہ پہلا رکن جو ہے وہ ساقط نہ ہو جائے، وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اس طریقے سے تو ہم دعا کریں گے کہ پروردگار ہمارے اس واجبات نماز کے درس کو جو آج ہم نے سیکھا ہے، پروردگار اس کو صحیح طریقے سے ہم عمل پیرا ہو کر نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں اور دین اسلام کے رستے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو کامیابی کی طرف لے کر چلیں۔ اور پروردگار واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ ہمیں صحیح دین کے سمجھنے کی اور اس دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم وتقبل دعا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔